موضوع الدرس في ترك الموالاة مع اليهود والنصارى والمستهزئين والمشركين سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذا قال هذا تنفير من موالات أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما بأمره العاملون وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتمل على كل خبر دنيوي خير دنيوي وأخروي يتخذونها هزوا يستهزئون بها. اللہ تعالی نے ان آیات میں مسلمانوں کو نفرت دلائی ہے کہ خبردار جو اللہ کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، یہود و نصارہ ہیں یا مشرک ہیں، اور جن لوگوں نے یعنی شرائع اسلام جو پاکیزہ ہیں، محکم ہیں، مستحکم ہیں، ہر دنیاوی اور اخروی خیر پر مشتمل ہیں، وہ اس کو مذاق بناتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں. وَلَعْبًا يَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا نَوْعٌ مِّنَ اللَّعْبِ فِي نَظْرِهِمُ الْفَاسِدِ وَفِكْرِهِمُ الْبَاطِلِ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتَهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ. اور وہ اس کو کھیل سمجھتے ہیں اپنے اعتقاد کے مطابق، اپنے فاسد نظریے کے مطابق، اپنی غلط فکر کے مطابق وہ اللہ کے دین کی مذاق اڑاتے ہیں. کبھی فرشتوں کے عدد پہ مذاق اڑاتے ہیں، کبھی اذان سن کے مذاق اڑاتے ہیں، کبھی نماز کی کیفیت سے مذاق اڑاتے ہیں، اور اللہ کے نبی اور صحابہ پہ ٹھٹھا کرتے ہیں، مخول کرتے ہیں. قوله تبارک وتعالی من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار منها هنا لبیان الجنس كقوله تبارک وتعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان. وقرأ بعض الكفار بالخفض عطفا وقرأ آخر من نصر أنه معمول. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب تقديره وللكفار أولياء لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء بل مراد الكفار هاهنا المشركون. اللہ نے فرمایا کہ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جو کتاب دیے گئے یعنی یہود اور نصارہ. اس کے بعد آیا والکفار. والکفار کا جو عطف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب الگ ہیں اور کفار الگ ہیں، کیونکہ جہاں معطوف علیہ کا تعلق ہو تو وہاں لازمی بات ہے کہ ان میں تغایر ہوتا ہے کہ دونوں جاءنی زید و امر، تو زید الگ چیز ہے، امر الگ چیز ہے. تو معنی یہ ہوا کہ پھر وہ یعنی اہل کتاب کافر نہیں ہیں. حالانکہ دوسری جگہ قرآن مجید فرماتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین. تو سورۃ البینہ میں اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب جو ہیں وہ بھی کافر ہیں. تو اب اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ الگ اس لیے ذکر کیا گیا کہ اہل کتاب بھی کافر ہیں
یہودی بھی کافر ہیں، نصرانی بھی کافر ہیں، اور ان کا کفر بھی ظاہر ہے کہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور اسی طرح نصرانی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، کبھی وہ تثلیث کا نعرہ لگاتے ہیں، کبھی وہ نعوذ باللہ بی بی مریم کو اللہ کی بیوی کہتے ہیں۔ تو اتنا بڑا کفر ہے، لیکن جو مشرکین کا کفر ہے وہ زیادہ شدید ہے کہ اہل کتاب جو ہیں ان میں کم از کم سابقہ کتابوں پر تو ایمان ہے نا، تورات پر تو ایمان ہے، موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان ہے، انجیل پر تو ایمان ہے عیسیٰ، لیکن کافر مشرک مکہ جو ہے ان کا تو کسی پر بھی ایمان ہی نہ تورات پر، نہ انجیل پہ، نہ قرآن پہ، نہ کسی کی۔ تو اس لیے والکفار کو الگ بیان کیا گیا تاکہ سمجھ آ سکے کہ اہل کتاب کافر ہیں، لیکن ان کا کفر جو ہے ان کے کفر سے شدید ہے۔ اچھا، دوسرا بات یہ آتا ہے کہ یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تو من قبلکم، من جو ہے اس کو کہتے ہیں من تبیینیہ، یاد رکھو من جو ہے نا اس کا اصل استعمال ہوتا ہے تبعیضیہ، من تبعیضیہ، ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، تو بہت یعنی بعض لوگ، سارے نہیں، لیکن کبھی کبھی من جو ہے وہ تبعیضیہ نہیں ہوتا بلکہ بیانیہ ہوتا ہے۔ کیا مانا؟ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اللہ نے فرمایا کہ رجس ناپاک چیزوں سے، غلیظ گندی چیز، وہ گندی چیز کیا ہے؟ بت پرستی، تو من بیان کے لیے آگے، تو اس کو کہتے ہیں کہ من جو ہے بیانیہ ہے۔ اس لیے آپ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من قبلکم منہا ہونا لبیان الجنس، کہ جتنی تم سے پہلے یعنی جو ہے اہل کتاب، چاہے وہ یہودی ہیں، نصرانی ہیں یا اور کتابوں والے ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان۔ اچھا، یہاں تو ہے من قبلکم والکفار، والکفار، الحمدللہ یہدینا ویہدیکم اللہ۔ اللہ کی شان ہے کہ جب چھینک آئے تو سرکار دو جہاں، رحمت دو جہاں، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا کہ تم کیا کہو؟ الحمدللہ۔ سننے والا اگر کوئی ہے تو وہ کہے یرحمک اللہ، اب وہ پہلا پھر اس کا جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اچھا، اگر آدمی کو یہ تو ٹھیک ہے نا، لیکن آدمی کو اگر جماعیاں آیا کر کے تو وہاں کیا کہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کیوں؟ بات سمجھیں، اسی لیے ہم اپنے نوجوان ساتھیوں کو، جو ہماری تو اولاد ہیں لیکن بس جوش ہوتا ہے کبھی کبھی، تو وہ سب ائمہ کا، محدثین کا انکار کر دیتے ہیں کہ جی چھوڑو جی، حدیث پہ عمل کرنا ہے، جب حدیث ہے ہم حدیث پہ عمل۔ اللہ کے بندے، پہلے حدیث پڑھو تو صحیح کہ تمہیں ماننا بھی آتا ہے، سمجھ بھی ہے، مفہوم حدیث کیا ہے، منطوق حدیث کیا ہے، حدیث کا متواتر ہے، مشہور ہے، غیر مشہور ہے، خبر واحد ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہے، کیا ہے، لفظ آگے حدیث ہے۔ تو اسی کی وجہ سے بہت سارے بھائی جو ہیں نا وہ بڑے، اللہ معاف کرے، اللہ بڑے متشدد ہو گئے، اور جو آدمی ان کی رائے پہ عمل نہیں کرتا وہ نعوذ باللہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اس کا کچھ بھی نہیں۔ انا للہ و انا، اللہ ہدایت دے۔ تو بات سمجھیں کہ آخر حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھینک آئے تو کہو الحمدللہ، اچھا جمائی ہے تو وہاں الحمدللہ نہ کہو بلکہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ تو تحقیق ہوئی ہے اب جو نئی علوم ہیں، علوم حدیثہ ہیں، نیا میڈیکل کی تعلیم ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب چھینک آتی ہے نا تو وہ آدمی فالج کے حملے سے بچ جاتا ہے. جیسے چھینک میں دماغ کھلتا ہے تو فالج کے حملے سے بچ جاتا ہے. اس لیے حضور نے بتایا یہاں الحمدللہ کہو اللہ نے تمہیں بہت بڑی بیماری سے بچا دیا. اور جہاں پر جمائی آتی ہے کہ باسیاں دے رہا ہے تو وہ شیطانی اثر ہے. اس لیے کہو لا حول ولا قوت، اس کو میں نہیں دفع کر سکتا، اللہ میاں تیرے ہاتھ میں، تم اس کو بھگاؤ، میری کیا طاقت ہے کہ میں اس کو شیطان کو دور کروں. تو وہاں لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی لیے حضور کے ہر فرمان جب نیچے اترے سیڑھی تو کہو سبحان اللہ، اور اوپر جائے تو کہو اللہ اکبر. وجہ کیا تھی کہ جب سبحان اللہ کہیں گے بھئی اللہ تبارک و تعالی ہر یعنی عجز والی نیچے والی چیزوں سے پاک ہے، وہ علو ہے اس کی صفت. اور جب اوپر جا رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. یوں نہ سمجھو کہ میں تو اوپر جا رہا ہوں، میں تو اور اوپر جا رہا ہوں، میں تو اور اوپر جا رہا ہوں. دیکھا نہیں ہے کتنے اب 104 منزلہ جو ہے بلڈنگیں بن گئی، ٹاور بن گئے اوپر جا. جیسے کہ اس نے حامان نے کہا تھا کہ سرحن لعلی ابلغ الاسباب، کہ میرے لیے ایک اونچا مینار بناؤ، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، میں خدا دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا کہاں ہے. تو وہ تکبر کی علامت ہے، اونچائی جو ہے تکبر کی علامت. اس لیے دیکھو نا گردن اونچی کر کے چلو تو تکبر کی علامت، اور نیچے کر کے چلو تو تواضع کی علامت. تو اللہ تو تواضع سے بھی پاک ہے، اور اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو تواضع سے پاک ہے، اس کی تو شان کے خلاف ہے تواضع. تواضع تو نبی کی شان تھی کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کی شان تو یہ تھی کہ والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس لیے ہر لفظ میں، ہر فرمان میں، ہر کلمے میں حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی کروڑوں رحمتیں فرمائے محدثین پہ، علماء پہ، صالحین پہ، اولیاء اللہ پہ، جنہوں نے ایک ایک لفظ پہ محنت کی. اسی لیے ایک روایت میں بھی حدیث میں بھی ہے کہ خیر الذکر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی. سب سے افضل ذکر یہ ہے کہ تم آہستہ کرو تیرے اور اللہ کے درمیان میں، بس. کیوں؟ وہ تو سننے والا ہے، وہ تیرے دل میں بھی ہو تو سننے والا ہے، وہ تو تیرے دماغ میں بھی ہو تو جاننے والا ہے، وہ تو تیرے فکر میں بھی ہو تو جاننے والا ہے. اسی لیے علماء جو ہیں وہ ذکر خفی کو ترجیح دیتے ہیں کہ بھئی آدمی حتیٰ کہ ذکر قلب جو ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں. اسی لیے وہ محنت کرتے ہیں کہ ہماری جو سانس جا رہی ہے یا آ رہی ہے اس کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر ہے، تاکہ جب سانس نکلنے کا وقت آ جائے تو اللہ کے ذکر پہ سانس نکلے، اللہ کے نام سے سانس نکلے. اور اس لیے وہ ساری محنت ہوتی ہے. اور پھر وہ ایک یعنی ذکر خفی والا جو ہے وہ ایک بہت بڑے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے. یعنی یقین ہے نا کہ میرا اللہ جانتا ہے، یقین ہے نا کہ میرا اللہ سنتا ہے، تو اللہ کے سمیع و علیم ہونے کا اعتراف کر رہا ہے. اس لیے ہر چیز میں حکمت ہے. اچھا، بعض موقع ہوتے ہیں جہاں جہر کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو بھی اعلام ہو. تو جب لبیک کا وقت آیا اللہ نے جبریل بھیجا کہ میرے مدنی سے کہو کہ خود بھی اور ساتھیوں سے کہو کہ لبیک زور زور سے پڑھے. حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں زور سے پڑھے یا ایسا پڑھے، لیکن وہ مقام اعلان کرتا. یا یوں سمجھ لو ایک ہے صدقہ دینا، خیرات دینا، وہ چھپا کے دو تو افضل ہے. ایک ہے زکوٰۃ دینا، وہ بتلا کے دو تو افضل ہے، ظاہر کر کے دو تو افضل ہے. کیوں؟ زکوٰۃ تو فرض ہے، تمہیں کوئی دیکھے گا تو وہ بھی شرم کر کے زکوٰۃ دے گا نا.
باقی صدقہ جو تو خیرات ہے وہ تیرے اور اللہ کے درمیان میں ہے، اس کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں، ایسے انداز میں دو کہ حتیٰ کہ دائیں ہاتھ سے دیا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے، حالانکہ ہاتھوں کو تو پتہ نہیں لگتا، مانا کہ جو دائیں ہے تو بائیں جو کھڑا ہے اس کو پتہ نہ لگے، مانا یہ ہے کہ خفیہ انداز سے بالکل خفی طریقے سے دیا جائے، تو اس لیے ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے۔ اب دیکھیں یہ لفظ آیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے جو ہے نا جی الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، تو یہاں دو قراءتیں ہیں یاد رکھو، والکفار زبر کے ساتھ نصب کے ساتھ، یا والکفار اولیاء یا خفض کے ساتھ، تو اعراب میں جہاں زبر زیر کا فرق آ جائے تو معنی جو ہے وہ بدل جاتا ہے، یاد رکھو۔ دیکھو نا تم روزانہ الحمدللہ نماز پڑھتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اگر نعوذ باللہ کوئی انعمت کے بجائے کہے انعمت علیہم جان بوجھ کے تو کافر ہو جائے، کیونکہ انعمت کا معنی ہے جن پہ تو نے انعام کیا، اگر پڑھو گے انعمت تو جن پہ میں نے انعام کیا، نعوذ باللہ خدا کے مقام پہ آ گیا، لہذا تو کافر ہو جائے گا۔ تو لہذا اللہ کے قرآن میں یعنی مجرور ہے، منصوب ہے، مرفوع ہے، مجزوم ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، معلوم یسم فاعل ہے، مفعول بہ ہے، مفعول معہ ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول لہ ہے، منصوب علی الحال ہے، منصوب علی التمییز ہے۔ اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو علماء قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں ان کا ان علوم پر دسترس ہونا ضروری ہے، اگر وہ ان علوم کو نہ جانتے ہوں گے تو ٹھوکر کھا لیں۔ اب دیکھو نا جی مثلا بعض مفسرین نے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کرے جو فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے۔ اب قرآن میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنے طرف سے کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھایا جائے۔ اللہ نے قرآن میں نفی کی کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے قتل کیا اور نہ پھانسی پہ چڑھایا۔ اچھا عجیب بات ہے، یہودی کہتے ہیں ہم نے پھانسی چڑھا کے ان کو مار دیا، وہ مر گئے، اور نعوذ باللہ ذلت کی موت مر گئے، اور پھانسی پانے کے بعد مرنے کے بعد ان کی لاش پر بھی ہم نے ظلم کیا اور پھر ان کو وہیں دفن کر دیا ہے۔ اور یہی عقیدہ قادیانی کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں، اور وہ فرق اتنا ہے وہ کہتے ہیں وہی دفن ہو گئے، کہتے ہیں نہیں سری نگر کشمیر کے علاقے میں دفن ہوئے، کیونکہ اس نے خود دعویٰ کرنا تھا نا، تو اپنے قریب کسی کو دفن کرتا نا، دور والے آدمی کا ایک دعویٰ کیسے کر سکتا تھا؟ یہ ان کو کشمیر میں لے آئے۔ انا للہ و انا، اچھا آج تک عیسائیوں کو بھی ان کی قبر نہیں ملی جو قبر کا ایکس رے کر لیتے ہیں، یعنی ان کے پاس ایسی مشینیں بھی ہیں کہ آدمی مر گیا، قبر میں دفن ہو گیا، قبر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر کھڑے ہوئے دیکھ لیں گے کہ اندر کون ہے۔ تو ان کو تو قبر نہیں ملی، ان کو عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں ملے، مرزا قادیانی کو مل گئے۔ اچھا اب ہے کہ بل اللہ کا بات ہے کہ مما قتلوہ، قتل بھی نہیں کیا۔ اللہ، یہ تو یہودیوں کا عقیدہ تھا، نصرانیوں کا دیکھو، وہ پتہ ہے محبت میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ گئے، بڑی ذلت کی موت آئی، ان کو لٹکا کے اسی پھانسی کی حالت میں ان پہ تشدد کیا گیا، کوڑے برسائے گئے، اور لیکن یہ ساری تکلیفیں اٹھا کے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے، لہذا ہم اب جو کچھ کرتے ہیں ہمیں سزا نہیں ملے گی، سزا عیسیٰ علیہ السلام بھگت گئے۔
اس لیے جو جتنے آج دیکھ لیں نصرانی ہیں، مسیحی ہیں، شراب ان کے لیے کھلی ہے، زنا کھلا ہے، ہر بے وہ کیوں ہفتے والے دن جا کے پادری کے سامنے اعتراف کر رہے ہو کہ جاؤ معاف کیا، کیونکہ پھانسی تو اشارہ ہم پا چکے ہیں۔ ایسا مذہب بھی دیکھا ہے کہ گناہ باپ کرے پکڑا بیٹا جائے، اور ایسا مذہب بھی دیکھا ہے آپ نے کہ گناہ کرنے والے بعد میں پیدا ہوئے ہیں اور پھانسی پہلے چڑھ کے کفارہ پیغمبر دے گیا ہے۔ اور پھر ایسے عقیدے پر بھی غور کریں کہ وہ ساری امت کو بچا گیا کیونکہ وہ خدا کا بیٹا تھا، لیکن اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، اور نہ خدا نے اپنے بیٹے کو بچایا۔ عجیب بات ہے۔ وہ ایک دفعہ کسی خارجی کا، کیونکہ خارجی تو حضرت علی کے دشمن ہے نا، خارجی کا کسی رافضی سے مناظرہ ہوا تو وہ کہنے لگا بھئی حضرت علی کی بڑی شان ہے، حضرت علی مولا علی ہیں، اور حضور نے فرمایا ہے من کنت مولا ہو علی مولا ہو، اللہ موال من والا ہو، عاد من آدھا ہو، لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اور وہ نبی کا ولی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور قربا میں دوسرے حضرت علی ہیں، حضرت ابو بکر حضرت عمر تو قربا میں نہیں ہیں۔ وہ دلائل دے رہا تھا کہ وہ حاجت روا ہیں، اسی لیے ناد علی جو ہے بڑی سے بڑی مشکل میں بھی پڑی جائے تو آدمی نکل جاتا ہے۔ خود نے کہا یار کیا بکواس لگا رکھی ہے، بیٹا کربلا میں شہید ہوتا رہا، وہاں تو مشکل کشائی کرنے نہیں کی، ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو ہمیں کہ بڑے عجیب پاگل ہو تو، جیسے باپ نے اپنے بیٹے کو نہیں چھڑایا ہمیں چھڑائے گا۔ حضرت حسین شہید ہو گئے، مسلم شہید ہو گئے، مسلم وکیل کے فرزند شہید ہو گئے، آپ کے بیٹے اصغر علی اکبر شہید ہو گئے، آپ کے معاون جو تھے وہ شہید ہو گئے، اور باقی صرف عورتیں بچی ہیں، حضرت زین العابدین جو مریض تھے وہ بچے خیمے میں، تو ان کی مدد کے لیے تو آپ پہنچے نہیں، ان کا سر کاٹ کے لے جایا گیا، اور مختار ان کے سر میں اور ان کے ناک میں لکڑی دے کے کھیلتا رہا، ان کو تو کچھ نہیں چھڑایا، ہمارے لیے مشکل کشا بن کے آ جائے گا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ مجبور ہیں، شیعہ کا علاج ہی خارجی ہے، ہم تو مجبور ہیں نا جی، ہم تو اہل بیت کے شان میں بھی کوئی لفظ نہیں کہہ سکتے، اور صحابہ کے شان میں بھی کوئی لفظ نہیں کہا، ہمیں تو بڑے ادب سے چلنا ہوتا ہے، ننگی تلوار پاؤں رکھ کے چلنا ہوتا ہے، نہ ادھر نہ ادھر۔ ان کو کیا ہے، مولوی اسماعیل ہوتے تھے، گوجرانوالے کا تھا، شیعہ تھا، لیکن بڑا تکڑا مولوی تھا، بدبخت دیوبند کا پڑا ہوا، بعد میں شیعہ ہو گیا، مولوی وہ بڑا زبردست، اور اس کی ایک بری عادت تھی کہ مناظرے میں ویسے کتابیں لیتا یہ بخاری شریف کا صفحہ 170 پڑھنا شروع کر پھر کتاب پھینک دیتا تھا۔ اب وہ اس کا کیا علاج ہے؟ ایک مولوی صاحب تھے مناظر، انہوں نے کہا یہ بدبخت باز نہیں آئے گا، تو انہوں نے بھی ایسا کیا کہ ایک دفعہ مناظرہ ہونا تو اس کی کتاب تھی اصول کافی، حوالہ دیا اور پھینک دی، پھر اس نے کتاب اٹھائی اور دوسری کتاب اٹھائی شیعہ کی، اس کے بعد حوالہ دیا، اس کے بعد اس کو پھینک دیا، اس کے بعد پھر مولوی اسماعیل نے کبھی ہماری کتاب نہیں پھینکی، انہوں نے کہا اب تو وہ بھی جواب دینے پہ آ گئے ہیں، وہ بھی تو ہماری کتابیں پھینک دیتے ہیں، تو اس لیے میں نہ پھینکوں تاکہ ہماری کتابیں بھی نہ پھینکی جائیں، تو اس لیے ان کا توڑ جو ہے نا وہ خارجی ہے، ہم توڑ نہیں بن سکتے، ہم تو علمی بات کریں گے، علمی بات کون سنتا ہے، ہم تو دلائل والی بات کریں گے نا، ہم وہ گندی زبان تو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو اہل بیت کے بھی غلام، صحابہ کے بھی غلام، ہماری آنکھوں کا نور اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، تو اس لیے سمجھا کریں ایک لفظ سے قرآن کا معنی بدل جاتا ہے۔ اب آگے آتا نا کہ اللہ نے کیا فرمایا، وما قتلوه وما صلبوه، اور دوسری کا فرماتے ہیں وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ، اللہ نے فرمایا انہوں نے ہرگز قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، لفظ ہے نا رفعہ
اللہ الیہ. تو قادیانی نے کہا کہ یہ مولویوں کو غلط فہمی ہے. کہاں اٹھا لیا؟ اور نے کہا اللہ کے بندے یہ رفع اللہ کا معنی ہے اللہ نے عیسیٰ کی شان بلند کر دی. جیسے قرآن میں اللہ نے حضور کے بارے میں بھی فرمایا رفعنا لک ذکرک، یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کا نام آپ کا ذکر اونچا کر دیا. فرمایا رفعناہ مکانا علیا. انہوں نے کہا یہ تو رتبے کی بات ہے، یہ تھوڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا ہے اور آسمانوں میں ہے تو وہاں کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں؟ اور پھر وہاں حمام بھی بنائے ہیں اللہ نے ان کے لیے. دشمن ہے نا. یاد رکھو عیسیٰ علیہ السلام میں دو چیزیں تھیں. ایک مادہ ارضی تھا اور ایک نفخ جبریل تھا. دو چیزوں سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. بطن جو ہے وہ بی بی مریم کا تھا اور پھونک جو ماری تھی وہ حضرت جبریل نے ماری تھی. تو جب تک زمین پہ رہے تو وہ ماں والے مادے کا اثر رہا. کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، ضروریات زندگی بھی پوری کرتے تھے. اور جب آسمانوں پہ گئے تو جبریل والا اثر شروع ہو گیا. جب جبریل بغیر کھائے پیے زندہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر کھائے پیے زندہ ہے. مشکل کیا ہو گئی ہے؟ اللہ کے کروڑوں ملائکہ وما یعلم جنود ربک الا ہو. وہ کہتے ہیں اچھا جی وہ تو فرشتے تھے. چلو آدم علیہ السلام جنت میں رہے ہیں، ان کو جنت سے کھانا مل جاتا تھا کہ نہیں مل جاتا؟ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو مل جائے تو کیا مشکل ہو گئی؟ اچھا آدم تو خلیفۃ اللہ فی الارض تھے اور اترنے کے بعد نبوت بھی کا، لیکن عیسیٰ تو رسول اللہ ہے، رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے، روح اللہ بھی ہے اور کلمۃ اللہ بھی ہے. تو اس لیے اللہ ان کو زندہ نہیں رکھ سکتے بغیر کھائے پیے، یا ان کو جنت کے ایسے کھانے نہیں دیے جا سکتے جن کے اندر وہ مواد نہ ہوں جو دنیا کے کھانے کے اثرات ہوتے ہیں، یا ان کی تسبیح جیسے ملائکہ کی سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ تسبیح جو ہے ان کی رضا ہے. اچھا پھر بھی اشکال ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں اسلام کے اور رسول پاک کے، انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا. حضور پاک روزے رکھتے تھے، کبھی کبھی آپ اس کو کہتے ہیں صوم الوصال. صوم الوصال کا کیا معنی؟ دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ، پھر دن میں بھی روزہ، پھر رات میں بھی روزہ، پھر دن میں بھی روزہ، پھر رات میں بھی، کئی دن، یعنی رات کو بھی نہیں افطار کرتا. تو صحابہ کو خیال آیا کہ بھئی حضور اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، ہم بھی کوشش کریں. تو صحابہ نے بھی صوم الوصال کے لیے یاد کر دی. کسی کا 1.5 دن گزرا، کسی کے 2 دن گزرے، کسی کا 2.5 دن گزرا، کوئی بے ہوش پڑا ہوا ہے، اٹھنے کے قابل نہیں ہے، کسی پہ پانی ڈال رہے ہیں. حضرت مجھے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضور آپ جو روزہ رکھتے ہیں صوم الوصال، ہم نے بھی 2 دن 3 دن کا روزہ اکٹھا رکھا ہوا ہے. عجیب بات ہے، یہ تم کون ہے تم میں سے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں تو اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. تم کون ہو؟ تو اگر اللہ دنیا میں حضور محمد مصطفیٰ کو کھلا بھی سکتے ہیں، پلا بھی سکتے ہیں، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں کھلا سکتے. بڑا ان کو تکلیف ہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے کھاتے ہیں. اس کو اپنا فکر ہوگا نا، اس کا تو گزارا نہیں ہوتا تھا نا بغیر کھاتے. کئی تو معجون کھاتا تھا، کئی سونے کے کشتے بنا کے کھاتا. اس کا جو خلیفہ اول تھا نا، وہ اسی لیے خلیفہ اول بنا تھا، نور دین. وہ اس کو کشتے بنا کے دیتا تھا نا، شادیاں جو کرتا تھا بندہ، اس کو خلیفہ اولا بنایا تھا. اچھا بدقسمتی دیکھو، وہ بھی عالم تھا، عالم ہو گئے عورتوں کی وجہ سے بھٹک گیا. اور نعوذ باللہ پھر اس کو نبی بنانے میں اس کا زیادہ ساری علمی باتیں وہ اس کو گھر کے دیتا تھا. یہ تو کودن تھا، یہ تو عرضی نویس تھا، یہ درخواستیں لکھنے جانتا تھا.
تو اب جناب دیکھیں کہ اب دکھ کیسے لگا کہ رفعنا لک رفعہ اللہ الیہ. اب اگر اس بدبخت کو علم ہوتا یا جن لوگوں نے غلطیاں کی ہیں تفسیر میں علم ہوتا بے اللہ کے بندے رفع کا صلہ ضمیر ہو یا رفع کا صلہ لام ہو تو وہاں شان کی بلندی ہوتی ہے، اور رفع کا صلہ الہ ہو تو وہاں حقیقی بلندی ہوتی ہے. وہاں ہے رفع اللہ الیہ، یہاں ہے رفعنا لک ذکرک، رفعنا ہو مکان، تو یہاں رفع کا صلہ ضمیر ہے، وہاں رفع کا صلہ لام ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رفع کا صلہ الہ ہے، اور جہاں الہ ہوگا لازمی بات ہے کہ اس کا معنی ہوگا حقیقتاً آپ کے جسم و جان کے ساتھ اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. تو اگر اتنا ہی پتا ہوتا تفسیر میں تو غلطی نہ کرتے. بڑے بڑے لوگ غلطی کر گئے، سر سید جیسا بندہ کر گیا، علامہ مشرقی کر گیا، مودودی صاحب کر گئے. اللہ مغفرت فرمائے. بہرحال اللہ معاف فرمائے. فوت ہو چکے اور جو لوگ بھی فوت ہو چکے ہوں ان کی غلطیاں اچھالنی نہیں چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کے مغفرت کرے. ہو سکتا ہے بیچاروں کو علم ڈتھا ٹھوکر کھا گئے یا دوسری کتابوں کو دیکھ کے ترجمہ کر بیٹھے. انسان ہے نا جی، انسان سے غلطیاں تو ہو جاتی ہیں. بہرحال وہ غلطی کر بیٹھے. وجہ کیا تھی کہ قواعد نحو کا علم نہیں تھا. تو اگر ان کو قواعد نحو کا علم ہوتا، اور اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ فلاں مسئلہ جو ہے امام صاحب کا وہ کہتے ہیں غلط ہے. فرمایا بھائی غلطی تو ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن اس بندے نے مسئلے میں کیسے غلطی کی ہوگی جس نے 60 علماء بٹھا کے ہر علم کا فن کا عالم بٹھا کے پھر مسئلہ لکھا ہے، وہ غلطی کیسے کریں گے؟ نے کہا مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے خود تو نہیں لکھے، انہوں نے تو 60 علماء کی جیوری بٹھائی. نحو کے علماء، قواعد کے علماء، صرف کے علماء، بلاغت کے علماء، معانی کے علماء، کلام کے علماء، فقہ کے علماء، حدیث کے علماء، اصول حدیث کے علماء، اصول تفسیر کے علماء، ہر فن کا ایک چیدہ عالم اس نے بٹھایا. کہیں ابو یوسف بیٹھے ہیں، کہیں محمد بن حسن شیبانی بیٹھا ہے، کہیں ظفر بیٹھا ہے، کہیں حذیل بیٹھا ہے. یہ بڑے لوگ تھے. سارے مسئلے پہ ڈسکس کر کے پھر پاس کرنے کے بعد وہ مسئلہ لکھا جاتا تھا. اور اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے کہ 80,000 مسئلہ مرتب کر کے مدون کر کے دے گئے کہ قیامت تک ہمیں کسی مسئلے کی ضرورت ہی نہیں. 80,000 مسئلہ، کوئی مسئلہ کھولو موجود ہے. جب آپ کے ہاں اسلامی آئین بن رہا تھا، بنا ہوا تو خیر موجود ہے، اس کو نئے انداز میں بنایا گیا تھا، جیسے نئے قانون ہیں تو اس انداز میں. تو ایک جسٹس صاحب تھے جو فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، وہ اس کی تدوین کے اندر شریک تھے. انہوں نے مجھے خود کہا، انہوں نے کہا مکی صاحب ہم اسلامی آئین کو یعنی موجودہ دور کے مطابق نظم و ضبط میں مدون کر رہے ہیں، لیکن جہاں مشکل آ جاتی ہے نا ماسی وہاں ابو حنیفہ کے قول کے ہم نہیں کر سکتے، پھر وہیں آنا پڑتا ہے. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمت، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. اب دیکھیں نا جیسے حاجیوں کے لیے مینا ہے تو بعض ائمہ کے نزدیک مینا کے اندر راتیں گزارنا واجب ہے. یعنی 8 کو جائیں گے نا، 9 کی رات، پھر آپ وہاں سے واپس آئیں گے 9 کو عرفات گزار کے 10 کے دن آ جائیں گے مینا، پھر 11 کی رات، 12 کی رات، 13 کی مینا میں گزارنی ہے. تو امنا کے نزدیک واجب ہے. صرف امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سنت ہے کہ گزارے گا تو ثواب ہے لیکن دم نہیں پڑے گی. جن کے نزدیک واجب ہے ان کے نزدیک جو بندے نہ گئے مینا میں رات کو ان کو دم پڑ گئی. تو اب اکثر علماء نے رجوع کیا امام صاحب کے قول پہ. کبھی بس کیا جو سنت ہے ٹھیک ہے، کھنگری مارے اپنے ہوٹل میں واپس آ جاتے ہیں تو کوئی حال نہیں، دم نہیں پڑے گی کہ ٹھیک ہے کہ خلاف ہے سنت ہے. یہ تو کوئی شک نہیں نا. اگر حج کرنا ہے تو حضور جیسا کرو، مٹی پہ سو، کوئی ایئر کنڈیشن والے خیمے شیمے نہ لو، پتہ لگے حج کیا ہوتا ہے. یہ ہمارا حج تھوڑا ہے تو پکنک ہے.
حج شج تو کوئی نہیں کرتے ہم تو پکنک پہ آئے ہوئے ہیں. جیسے ابھی عمرے والی میری پارٹی آئی ہے, پیکج ہے ان کا 5 اسٹار 4 اسٹار 3 اسٹار پیکج ہے ہماری. اسی لیے مسئلے کا کوئی پتہ نہیں. اور بھی احرام وہ جی چادریں اندر رہ گئی تھی, احرام ہم نے جدے سے باندھا ہے ماشاءاللہ. اچھا میں نے جی طواف بھی کر لیا, عمرہ بھی کر لیا, پھر وقت بڑا تنگ تھا, بس میں نے 1-2 ٹک لگا لیے تھے, پھر میں ہوٹل پہ جا کے سو گیا. ماشاءاللہ اس کو پیکج کا فکر ہے, اس کو عمرے کا تھوڑا فکر ہے. اس کو یہ تھوڑا پتہ ہے بھی حضور پاک نے سرکار دو جہاں میرا ایمان ہے, ساری کائنات کے اولیاء, ساری کائنات کے صدیقین, ساری کائنات کے شہداء, ساری کائنات کے عباد صالحین کے بال جو ہیں حضور کے ایک بال کے برابر بھی نہیں. حضور نے دوسرا پھروایا. تیرے فیشن میں فرق آتا ہے تو کیوں آئے ہو عمرے پہ؟ ناؤ حضور پاک نے ہمیشہ صرف ایک دفعہ قصر فرمائی ہے اپنے, اور سارے سر کی. یہ نہیں کہ ٹک لگا رہے 2 بار ادھر سے اور 2 ادھر سے اور 2 ادھر سے. تو ابھی اسی لیے یہ ساری لمبی چوڑی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ اب تم اللہ کرے سمجھ جاؤ. قرآن کی ایک آیت بھی ہمیں آ جائے نا, شکر کرو الحمدللہ الحمدللہ. اس لیے اب مفسر فرماتے ہیں کہ بعد میں پڑھا ہے بالکفار بالخفض عطفا, اور وقرأ آخرون بالنصب, اور بعد میں پڑھا ہے بالکفار معمول ہے. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. تو اب معنی کیا ہوگا؟ وَلَلْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ, کیونکہ پہلے جیسے اللہ نے فرمایا تھا کہ اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء, تو اب تقدیر کیا ہوگی؟ وللکفار اولیاء اے لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء اولیاء. نہ ان کو نہ ان کو, ان سے کون مراد ہے؟ مشرکین ہیں, ان کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ. وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي قِرَاءَةِ ابن مسعود فِيمَا رَوَاهُ ابن جریر. اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قرات میں بھی آتا ہے, آپ نے پڑھا جو اس میں ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا, کہ جو کافر ہیں, جو یہودی ہیں, نصرانی ہیں یا مشرکین ہیں, ان کو کبھی دوست نہ بنانا, نہ دوست سمجھنا. یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن مسلمانوں کے دشمن ہیں. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین, اے اتقوا اللہ ان تتخذوا هؤلاء الاعداء لكم ولدینکم اولیاء. اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو خبردار ان کو جو تیرے بھی دشمن, تیرے دین کے بھی دشمن ہیں, ان کو کبھی دوست نہ سمجھنا اگر تم ایمان والے ہو. ان کنتم مؤمنین بشرع اللہ الذی اتخذہ هؤلاء هزوا ولعبا. اگر تمہارا شریعت اسلام پر ایمان ہے, یہ تمہاری شریعت کے ساتھ مذاق بناتے ہیں, ٹھٹھا اڑاتے ہیں, ہنسی کرتے ہیں. کما قال تعالی لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین, کہ مومن کافروں سے اللہ کے مومنوں کو چھوڑ کے کبھی دوست نہ بنائے. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. اور اگر تم کافروں کے دوست بن گئے پھر اپنی تباہی کے تم خود ذمہ دار ہو, پھر تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا. نہ الا ان تتقوا منهم تقاه, اگر جان بچانی ہو, کافروں میں پھنس جاؤ, اگر وہ گولی مارتی ہیں ظاہری جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر نکال دیں, لیکن اس کا دل جو ہے وہ ایمان پہ مطمئن ہے, اس میں اللہ نے اجازت دی ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, ورنہ کبھی ان سے دوستی نہ رکھو.
اور سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور اللہ تعالی کو ہی حساب دینا ہے. واللہ عالم. سوال آپ کے کافی بچ گئے ہیں تو کوشش کرتے ہیں آج کے پورے ہو جائیں. اللہ توفیق دے. تو مدارات تو سب سے جائز ہے، مدارات جائز ہے، لیکن ہم ضعیف الایمان ہیں، اس لیے ہمیں قادیانی ہوں یا رافضی ان سے مدارات والا تعلق بھی نہیں رکھنا چاہیے، دور رہنا چاہیے. ایک ہے شرعاً جائز ہے کہ اگر کوئی کافر ہے مر رہا ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم اس کو مرنے دیں، پانی نہ دیں، پانی پلاؤ کوئی بات نہیں. اسی طرح غریب ہے، مسکین ہے، بھوکا ہے، مدد کر دو کوئی بات نہیں. لیکن مدارات کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ دوستیاں رکھو. میں نے پاکستان سے آتے ہوئے احرام باندھ لیا. مکہ شریف میں پہنچنے کے بعد میں نے خوشبودار صابن سے غسل کیا، پھر احرام باندھ کے عمرہ کیا. ماشاءاللہ دیکھو یہ کیسے مسئلہ سمجھا ہوا ہے. حضرت ایک بکری دم ادا کرو، یہی وہ 5 سٹار کا عذاب ہے، کیونکہ حمام میں مختلف شیمپو اور مختلف صابن اور ٹاول اور خوشبودار سپرے پڑے ہوتے ہیں، اور اس نے تو پیسے بھرے ہوتے ہیں، یہ کہاں صبر کریں. یہ کہتا ہے عمرہ جاتا تو جاؤ، اس کا رگڑا تو لگاؤ نا جو انہوں نے رکھا ہے ہمارے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک ہوتا ہے مذاق نہیں، ٹھنڈے دل سے. میری باتیں آپ کو بری لگیں گی لیکن فستذکرون ما اقول لکم، ایک دن آئے گا جب یاد کرو. ہمارے عمرے والے ہوئے حاجی ہوں، احرام باندھنے کے بعد لبیک پڑھنے کے بعد ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس غیر محرم عورتوں کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے، ٹھنڈے دل سے. کیا یہ جائز ہے؟ وہ ہنس کے کھانا پیش کر رہی ہے، ہنس کے بوتل پیش کر رہی ہے، ہنس کے کافی پیش کر رہی ہے. اچھا اسی کھانے کے اندر وہ پرفیوم ٹیشو بھی رکھے ہوئے ہیں کہ جب کھانا کھا لو تو اس سے ہاتھ کو صاف کرو. دم تو وہی پڑ گئی ماشاءاللہ. حمام میں بھی انہوں نے ماشاءاللہ پرفیوم بھی رکھا ہوتا ہے اور سپرے بھی رکھا ہوتا ہے، کولون بھی رکھا ہوتا ہے، تاکہ وہاں بھی جب حاجی صاحب جائیں تو وہ بھی استعمال کریں تاکہ ایک دوسری دم پڑ جائے. اور اصل بات یہ ہے کہ جب زبان پہ لبیک ہے اور نظریں جو ہیں وہ ایئر ہوسٹس کی پنڈلیوں پر ہے تو عمرہ تو وہیں ختم ہو گیا، آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا فائدہ ہے؟ ہم وقت بھی لگایا، محنت بھی کی، لیکن دیکھتے تو ہم غیر محرم عورت کے چہرے پہ نظر ہے، کبھی اس کے بدن پہ نظر ہے، کبھی اس کی پنڈلیوں پہ نظر ہے، کبھی اس کی چال پہ نظر ہے، کبھی ڈھال پہ نظر ہے. یہ کون سا عمرہ ہے یار؟ یہ کون سا حج ہے؟ کیا مسلمانوں میں اتنی احساس نہیں ہے کہ حاجی اپنی اپنی منسٹری کو باقاعدہ جماعتی طور پر لکھیں کہ مہربانی کریں حاجیوں کے چارٹرڈ جہاز ہوتے ہیں ان میں چیزیں نہ رکھو، ان میں ایئر ہوسٹس کی وجہ اسٹیوارڈ رکھو، مرد لوگ آئیں وہ سروس کریں. ضروری ہے تم نے عورتوں کو بٹھا کے ہمارا عمرہ خراب کرنا ہے، آج خراب کرنا ہے؟ تو انسان کیا مشکل کیا ہے، لیکن حاجی اسی پہ خوش ہے نا، عمرے والا بھی اسی پہ خوش ہے نا کہ چلو عمرے کا عمرہ بھی ہو گیا، آنکھیں بھی ذرا چار ہو گئی. اس سے بہتر ہے عمرہ نہ کرو. ایک گناہ ہم اپنے ملک میں کرتے ہیں وہ بھی گناہ ہے، لیکن وہی گناہ جب ہم مکے مدینے میں کرتے ہیں وہ برباد کرنے کے لیے کافی ہے. یہاں تو ادب سے رہو، نظر نیچے ہو. نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خشوع پیدا ہوتا ہے ان الفاظ مبارک سے
جو پڑھ رہے ہو اس پہ غور کرنے سے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایک ایک لفظ پہ غور کرو، خشوع خود بخود پیدا ہو جائے گا، پھر حالات ادھر ادھر جائیں گے ہی نہیں۔ آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکی بھی راضی ہے لیکن اس کے گھر والے نہیں مانتے تو نکاح نہیں ہوگا۔ جب اس کے اولیاء نہیں مانتے، ولی نہیں مانتا، ماں باپ نہیں مانتا، یہ دوسری شادی کے باوجود بھی لڑکی پھنسا رہا ہے، یعنی پہلے بھی بیوی موجود ہے، دوسری پر بھی نظر ہے، اور پھر وہ آپس میں شادی کرنے پر بھی تیار ہے۔ ماشاءاللہ، انا للہ، بالکل نہیں ہوگا۔ عمرے کے بعد بال خود مشین سے پھیر کاٹ دے کوئی بات نہیں، سیفٹی پھیر دے کوئی بات نہیں، دوسرا عمرے والا کاٹ دے، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں طواف اور صفا کر چکے ہوں۔ میں احرام کی حالت میں تھا، مجھے شک ہے کہ کوئی میرے ہاتھ سے مچھر مر گیا، شک ہے تو اور بھی جتنے مچھر ہو مارو، ان کا مارنے میں ثواب ہے، چاہے احرام بھی ہو، موذی چیز کا مارنا جائز ہے، مچھر مارو بندے نہ مارو۔ یہ ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے، دیکھو جی، شیعہ ہو یا سنی ہو، انسان تو ہے نا، کہ ان کے عبادت خانے میں دھماکہ کیا گیا اور تقریباً 60 آدمی اس وقت تک مر چکے ہیں۔ شکارپور سندھ میں دھماکہ ہوا ہے شیعہ کی امام بارگاہ میں، 60 آدمی مر گئے، ابھی 30-40 زخمی ہیں، پتہ نہیں ان میں کتنے بچے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ یہ کون سا دین ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں تحریری طور پر بذریعہ ڈاک بھجوائیں، وہ نہیں رجوع کر سکتا جناب۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ عورت اس پہ حلال نہیں ہو سکتی۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، جب وہ عدت گزرنے کے بعد کسی اور سے شادی کرے اور وہ شادی بھی رات کے لیے نہ ہو، حلال کرنے کے لیے نہ ہو، حضور نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے اور کرانے والے پر بھی لعنت ہے۔ وہ صحیح نکاح کرے دوسرے آدمی سے۔ اب وہ بندہ مر گیا یا اس نے طلاق دے دی، پھر وہ پہلے خاوند کے پاس لوٹ سکتی ہے جب تک وہ دوسری جگہ شادی نہیں کرے گی۔ اچھا، صرف یہ ہے کہ قاضی شادی بھی نہ ہو، جیسے یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے نا، پیپر میرج ہوتی ہے، وہ عورتیں پیسے لے لیتی ہیں اور کورٹ میں جا کے نکاح ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی، اس کی فیس لیتی ہیں، لیکن وہ پیپر میرج ہوتی ہے، کاغذ میں تمہاری بیوی ہوں لیکن زمین پر میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ تو یہ پیپر میرج بھی نہ ہو، جس سے شادی کرے وہ صحیح شادی ہو۔ اگر اس نے نکاح کیا، شادی کی ہے، لیکن اس بندے نے جماع نہیں کیا، پھر بھی حلال نہیں ہوگی پہلے خاوند کو۔ یہ ائمہ اربعہ کا یہی فتویٰ ہے۔ بعض علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک ہوتی ہیں، اس لیے بہتر ہے ایسے مسائل میں دارالافتاء سے رجوع کیا جائے۔ ایک عورت شرعی پردہ کرتی ہے طواف کے دوران یا جو ہے نماز کے دوران تو چہرہ کھول سکتی ہے، طواف کے دوران چہرہ نہیں کھول سکتی کہ غیر محرم آگے ساتھ موجود ہوتے ہیں، وہاں اپنا چہرے پہ پردہ رکھے۔ اگر حالت احرام میں ہے نقاب نہ باندھے لیکن کپڑا لٹکا دیا۔ میرے عمرے کی نیت کرنے کے بعد حجر اسود کا بوسہ لیا، ابھی کوئی بات نہیں، اللہ کے بندے مسئلہ سمجھا کرو کہ حجر اسود میں خوشبو لگاتے ہیں لوگ، تو تم احرام میں ہو، احرام میں خوشبو لگانا منع ہے، تو علماء نے لکھا خیال کرو بوسہ نہ دو کہیں خوشبو نہ لگ جائے۔ اب یہ تو نہیں نا تم نے بوسہ دیا خوشبو نہیں لگی، کوئی بات نہیں۔
عمرہ مکمل کرنے کے بعد اپنی سیفٹی سے سب بالکل جائز ہے. حجر اسود کو ہاتھ کا اشارہ کریں، چومنے کی ضرورت نہیں، لگ جائے تو چومیں. بعض مسلمان بھائی جو ہیں قرآن کو نیچے رکھ دیتے ہیں. دیکھو اللہ دلوں کو جانتا ہے. اگر ان کی نیت بے ادبی ہے پھر تو بہت بڑا گناہ ہے. اگر ان کی نیت میں بے ادبی شامل نہیں ہے بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اوپر والی جلد ہے اسی لیے ہے کہ ہم اس کے اوپر رکھ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. کہتا ہے کہ بچپن میں ایک امیر آدمی نے مجھے پالا، شادی بھی اسی نے کروائی. اس آدمی نے زبردستی خلا کے پیپر پہ بھی دستخط کروائے، مجھے قید کر لیا. 1.5 سال میں اس کی قید میں رہی. میرے اپنے والد نے 1.5 سال بعد اس کی قید سے مجھے چھڑوایا. میرے شوہر اور والد کو ان حالات کا پتہ نہیں تھا. جب رہا ہوئی تو تب پتہ چلا. میرے شوہر نے خلا کے پیپر کو دیکھتے ہوئے طلاق دے دی. طلاق ہو جائے گی. طلاق کسی حالت میں بھی دی جائے وہ ہو جاتی ہے. ثلاث جدہن جد وحزلہن جد النکاح والطلاق والعتاق. حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے. اس نے تو باقاعدہ تمہیں طلاق دی ہے، کھولو دیکھ کے دی ہے، کیسے دی ہے، طلاق تو دی ہے، طلاق ہو گئی. اگر ایک طلاق تھی تو رجوع ہو سکتا ہے، 2 ہیں پھر بھی ہو سکتا ہے. بیت اللہ پہ جب آدمی اپنے ملک سے آتا ہے اور پہلی نظر ڈالتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. ویسے جب بھی نظر ڈالو دعا مانگو. حضور اللہ کے کعبے پر جو دعا سکھلائی گئی وہ بھی یہی ہے کہ اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و مہابتا و برا و تقوا اللہم زد من کرمہ اللہم زد من عظمہ. مانا یہ ہے کہ دعا منظور ہوتی ہے. اگر میں نے عمرے کا احرام اتارنے سے پہلے سر سے جب بال اتروائے تو سر میں کوئی چھالا والا تھا اس سے خون نکل آئے کوئی بات نہیں. احرام میں سگریٹ پی جائے تو وہ ڈبل حرام ہوتی ہے، یعنی دگنا گناہ ہوگا. کہتے ہیں جی کہ اگر کسی آدمی نے پوسٹ گریجویشن کیا، انجینئر ہے، دینی تعلیم حاصل کرنا ہے، بڑی اچھی بات ہے، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ اس کے پاس علم تو ہے نا، صرف اس علم کو دین کی طرف رخ دینا ہے. تو ایسے مدارس موجود ہیں جہاں تم رہتے ہو وہاں کسی دینی مدرسے میں جا کے پڑھنا شروع کر دو. کوئی 1 گھنٹہ پڑھا کرو، انشاءاللہ وہ بھی کافی ہے، کیونکہ تم پڑھے لکھے آدمی ہو نا. جو ان پڑھ آدمی 4 گھنٹے میں پڑھے گا تم 1 گھنٹے میں پڑھ لو گے. اگر کوئی شخص ننگا سر داڑھی شریعت کے مطابق نہیں، ایسے کوئی امام نہ بنائے. امامت کے لیے شرط ہے کہ ان یکون اعلمکم بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن و سنت کا عالم ہو. جو عالم ہے وہ داڑھی تھوڑی منڈوائے گا. اگر نجاست غلیظہ ہے، تھوڑی سی ہے، اقل من الدرہم، پھر تو نماز ہو جائے گی. اگر وہ درہم کے برابر ہے تو پھر نہیں ہوگی. اگر کوئی آدمی اپنی رضائی ماں کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہے اللہ سے دعا کرے بس، اور کیا ہے. میں مکے میں کام کرتا تھا، میری ٹرانسفر جدے ہو گئی ہے،
میں نے طواف ودا نہیں کیا، کوئی ضروری نہیں، لیکن اب آگے کر لوں۔ ویسے ضروری نہیں ہے کہ جدے والے کے لیے طواف الوداع ہو، جب میقات کے باہر جاؤ تو طواف الوداع ہو۔ ہاں، چھٹی پہ اگر جائیں اپنے ملک میں، واپسی پہ عمرہ ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی روزانہ نماز گھر میں پڑھے، نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ محروم ہے ثواب سے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میری شادی ہے 1 مہینے کے بعد، گھر والے کہتے ہیں کہ داڑھی چھوٹی کراؤ۔ پہلے تو انشاءاللہ وہ مسلمان ہی نہیں رہے، ان کے کہنے ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، ایک ہے داڑھی سے منع کرنا، وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا۔ بالکل کہہ رہا ہوں، داڑھی کا کم از کم مقدار جو ہے وہ 1 مشت ہے۔ تم کیوں ڈرتے ہو کہ داڑھی دیکھ کے بیوی بھاگ جائے گی؟ جتنی لوگوں کی داڑیاں ہیں ان کی بیویاں بھاگ گئی۔ ویسے تم کسی بھی ملک میں سول کورٹ میں جا کے ریکارڈ نکال لو 1 سال کا، جتنی تنسیخ کے دعوے ہوتے ہیں نا وہ داڑھی منڈوں کے ہوتے ہیں۔ داڑھی والے کی عورت کبھی تنسیخ نہیں کرتی، کیونکہ وہ صحیح معنی میں مرد ہوتا۔ یہ داڑھی مڈاتے مڈاتے خسرے ہو جاتے ہیں نہ تمہارے یہاں خسرے کی داڑھی ہوتی، عورت کی ہوتی۔ بہرحال داڑھی نہ مڈاؤ، اگر نہیں مانتے تو چھوڑ دو ایسی شادی۔ اللہ قادر ہے، کوئی اور بھی دے دے گا، نیک بچی مل جائے گی۔ کچھ ریال اور 1 بیگ ملا ہے، اگر آپ غریب ہیں تو آپ نے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں، ورنہ مکے میں مسکینوں کو دے دو، غریبوں کو دے دو۔ اگر دوران طواف قرآن کی تلاوت کریں جائز ہے؟ اگر ہم یہاں نوکری پہ ہیں، 2 سال میں اجازت نہیں ملتی تو کیا جائز ہے؟ اگر بیوی نے اجازت دی ہے کہ صبر کر سکتی ہے، اس کی عزت محفوظ ہے، تو تم 2 سال نوکری کر سکتے ہو، ورنہ تو چھوڑ دینی چاہیے نوکری۔ کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ زمزم مستقل نہ پیا کرو۔ بہرحال ہم تو حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، لاکھوں ڈاکٹروں کی قول جو ہے وہ حضور کی بات پہ بالکل قربان ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ نہیں ہے، یہ ڈاکٹر بھی مجبور ہیں، بعض اوقات زمزم کو صاف رکھنے کے لیے برف ڈالتے ہیں، ٹھنڈا رکھنے کے لیے، تو برف میں تو مادہ ہوتا ہے نا کیمیاوی، اور بعض اوقات اس میں کلورین ڈالتے ہیں کہ جراثیم پیدا نہ ہوں، تو اس وجہ سے تو نقصان ہو سکتا ہے، ورنہ زمزم تو شفا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے بچہ دیں گے تو میں اپنے محلے والوں کو بکرا کھلاؤں گا۔ اب وہ بکرا مدرسے میں نہیں، محلے والوں کو کھلاؤ، جو منت مانی پوری کرو۔ ویسے بھی بچہ جب پیدا ہو تو 2 بکرے دینے پڑتے ہیں، منت والا الگ ہے، وہ 2 بکرے الگ ہیں۔ یاد رکھو کہ منت والے میں نہ ٹوکا دینا، وہ تو تم نے اپنے ذمہ خود لگایا ہے نا۔ 2 بکرے جو ہیں مدرسے والوں کو دے دو، ایک جو منت والا ہے وہ محلے والوں کو کھلاؤ۔ رفع یدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود سے روایت ہے، حدیثیں موجود ہے۔ نماز میں امام ترمذی جیسے محدث نے رحمت اللہ علیہ نے، جو امام بخاری کے بھی شاگرد ہیں، انہوں نے باب باندھے ہیں کہ ہاتھ نماز میں یا ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے، تیسرا باب ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔